میری نگاہ سے میرے وہم و گمان سے دور، میری نگاہ سے میرے وہم و گمان سے دور، میری خرد سے دور، میری این و آن سے دور۔ لڑ گیا نا، ہم نے تو نہ اونٹ دیا نہ مرغی بھی کوئی نہیں آج تک، لیکن یہ ہے کہ بس جس پر آتی ہے نا، یہ تو اس میں حکمت کیا راز ہے، اس کے الفاظ سے ہے یا بندہ صرف اللہ کے لیے ہو کے رہ جاتا ہے دنیا سے کنارے کش، وہ ذات اب یہ چاہتی ہے کیا ہے؟ اصل میں بعض اوقات مناسبت ہوتی ہے، اینٹی ہوتی ہے بعض کے لیے، بعض کی مناسبت سے ہوتی ہے، جن کی مناسبت سے ہوتی ہے ان کے لیے بہت اچھی ہے، اور جن کی اینٹی ہوتی ہے پھر ان کے لیے یہ تلوار ہے۔ اب یہ جو تھے نظام اورنگ ٹون والے، یعقوب شاہ صاحب کے خلیفہ تھے، یہ چہلکاف کے عامل تھے، اور 5-5 ہزار مرتبہ روز پڑھ لیا کرتے تھے تو بیٹھے بیٹھے۔ خلیل دیکھو، خلیل کی چہلکافی تو بگڑی تھی۔ نوبت علی شاہ سرکار بھی زیادہ تو نہیں پڑھتے، نوبت علی شاہ بھی چہلکاف کے عامل تھے، ہاں پڑھتے تھے۔ ان کی زبان خراب ہو گئی تھی، لیکن یہ کہ اچھا یہ نوبت علی شاہ صاحب جو ہیں یہ کون سے خاندان سے ہیں؟ ان کا سلسلہ ان سے ملتا ہے، تینٹی والوں سے، کورس بھی چل رہا ہے نا، قدیریہ بصیریہ، اسی سلسلے سے تعلق ہے ان کا، پیلی بھیت والوں سے، شاہ میاں شیر محمد پیلی بھیتی سے ان کا سلسلہ تھا۔ دونوں ایک جیسی ہیں، لیکن سیفی شریف کی بات الگ ہے، وہ تو سرتاج عمل ہے۔ جلال میں وہی تو کہہ رہا ہوں، دونوں ایک جیسی ہیں، لیکن وہ سرتاج عمل ہے، سیفی شریف جو ہے کروا رہے ہیں، بندہ پڑھ رہا ہے، خواتین بھی پڑھ رہی ہیں۔ اصل میں چہلکاف کی میں نے بہت بزرگوں سے اجازت لی، اور جس بزرگ سے بھی اجازت لی نا اس سے کھلی اجازت لی کہ میں جس کو چاہوں گا، اور ہمارے بہت مرید پڑھتے ہیں چہلکاف، یہ پوری دنیا میں پڑھ جائے، پڑھا آج تک کسی کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ سیفی بھی لوگ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اور میں نے اس کو باموکل بھی پڑھی اور بے موکل بھی پڑھی۔ اس کے ایک وہ ہیں روحانیت کے سرپرست اعلیٰ، ان کا نام ہے شیخ صلاح الدین۔ تو جب میں نے اس کو عمل کرا نا، سب سے پہلے عمل کیا تھا جب میں نے اس کو، مجھے سب سے زیادہ اسی کے پڑھنے کا شوق تھا۔ سارا دن میں پڑھتا تھا، میں نے سمجھ لو جو کہا جائے میں نے اس کو 18 گھنٹے پڑھی ہے، اور کھانا پینے کا میرا یہ حال تھا کہ میں 24 گھنٹے میں ایک روٹی لیتا تھا، اور بغیر سالن کے، چائے بھی نہیں پیتا تھا، پانی پیتا تھا صرف، وہ بھی اپنے حساب سے کہ 1 گلاس صبح لینا 1 گلاس شام لینا، تاکہ نہ پیشاب آئے نہ زیادہ کوئی پریشانی ہو، اس کے پڑھنے میں لگا ہوا ہوں۔ تو پہلے تو میں نے ایسی کثرت کری اس کی 1-1.5 سال، اس کو ایسے ہی پڑھا 1 سال تک کا۔ پھر میں نے میاں صاحب سے اجازت لی پڑھنے کی اس کی، میاں صاحب نے کہا کہ اب تجھے پڑھنے کی اس کی ضرورت کیا ہے؟
تم نے ویسی بہت پڑھ لی ہے اس کو. میں نے کہا نہیں میں چلہ کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں کر لے لیکن پھر موت کی ہونا پڑے گا. میں نے کہا ہاں میں چاہتا بھی یہی ہوں کہ موت کی ہو کے پڑھوں. وہ اعتکاف کر لیا ہم نے, اجازت ہو گئی ہمیں, ہم نے اعتکاف کر لیا. تو جس جگہ میں نے اس کو پڑھنا شروع کرا وہ کمرہ میرا جو تھا نا میرا خیال 5x4 کا تھا, نہیں 6x4 کا, 6x4 کا کمرہ تھا, چھوٹا سا. تو اس میں دروازہ بھی کھڑکی کی طرح لگا ہوا تھا, میں ہی نکل سکتا تھا بس اس میں سے. اب ہوا کیا کہ ہمیں چٹائی بچھائی ہوئی تھی, ہم نے ایک سرائی رکھی ہوئی تھی. تو وہ یہ نہیں ہوتی میدے کی ٹکیاں جو کنڈے وڈے کو بناتے ہیں, تو میں چلے میں بیٹھنے لگا تو ہمارے ایک پیر بھائی تھے, وہ مجھ سے کہنے لگے تم کھاؤ گے کیا؟ میں نے کہا یار کھانے کا تو بڑا مسئلہ ہے لیکن کسی عورت کے ہاتھ کا تو نہیں کھا سکتے. تو انہوں نے کہا میں تمہیں وہ بنوا دوں, ٹکیاں وہ خراب نہیں ہوتی ہیں. میں نے کہا یار وہ کوئی عورت ہی بنائے گی, کر لیں گے. نہیں میں بنا دوں گا, وہ تمہیں بنانا آتی ہے مجھے. میں نے کہا اچھا تم بنا دو. تو وہ مجھے انہوں نے 1.25 کلو میدے کی نا وہ ٹکیاں بنائی اور وہ لے کر آ گئے. وہ لا کے رکھ دی انہوں نے, بولا یہ لو یہ تمہارے چلے گی پورے 40 دن. میں نے کہا اچھا. وہ سرائی انہوں نے کہا میں آؤں گا دوسرے تیسرے دن تمہیں پانی بھر کے دے جایا کروں گا. میں نے کہا اچھا. اب باتھ روم کے لیے یہ تھا کہ برابر میں تھا, گھر سے بالکل برابر میں تھا, ہمارے جہاں کمرہ تھا اس سے بالکل برابر باتھ روم تھا کہ نکل کے وہاں چلے جاؤ بس. اور وہ بھی رات کو جانا ہوتا تھا, دن میں نہیں. ہم بیٹھ گئے پڑھائی کے لیے. وہاں ہم نے چلہ کاٹا, 40 دن کا چلہ کر لیا. تو 38ویں دن یا 37واں دن تھا, مجھے یاد نہیں رہا, میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں میدان میں بیٹھا ہوا ہوں, کسی پڑھتے پڑھتے میں میدان میں بیٹھا ہوں. ایک آدمی آیا, اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور انہوں نے ایک رسی رکھی اور ایک تلوار اس کے ہاتھ میں. اب وہ ایک پتھر رکھا ہوا ہے وہاں پر نا, اس نے تلوار میں دھار لگانا شروع کر دی. اور جب تلوار کو گھس رہا ہے نا تو تلوار سے ایسے لگ رہا ہے چنگاریاں نکل رہی ہیں. اچھا وہ تلوار ایسے کر کے گھسے نا, وہ تلوار میرے یہاں تک آئے اور پھر واپس چلی جائے. اب میں سوچ رہا ہوں, میں نے کہا اگر اس کا ہاتھ پھسلا تو یہ تو میرے لگ جائے گی سر پہ. اب میں سوچ رہا ہوں, میں نے کہا اس کو کون ذرا پیچھے ہٹ کے کر بھائی. لیکن پھر میں نے بولا کہ نہیں بولنا نہیں چاہیے. پھر میں اپنے لگ گیا آنکھیں بند کر کے. اب میں آنکھیں بند کروں کھولوں مجھے نظر آ رہا ہے ایک آدمی آیا بہت لئیم شہیم طاقتور. تو وہاں ایک کرسی رکھی ہوئی ہے. اچھا کرسی ایسی رکھی ہوئی ہے جیسے بچوں کو بٹھاتے ہیں نا باتھ روم کرانے کے لیے, ایسی چھوٹی سی کرسی ہے. وہ آدمی آن کے اس کرسی میں بیٹھ گیا. اور میں سوچ رہا ہوں, میں نے کہ تیسری کرسی کو اتنا بڑا آدمی کیسے بیٹھ گیا. وہ آن کے بیٹھا, اس سے دھار لگانے سے پوچھ رہا ہے, کہہ رہا ہے ابھی کیا کر رہا ہے تو, یہ رسی وسی گائے کے لیے. انہوں نے بولا اس کو ذبح کرنے کا حکم آیا ہے, یہ رسی وسی اسی کے لیے لایا ہوں میں, ذرا دھار لگا لوں. اب تو مجھے پسینہ آ گئے. میں نے کہا لے بھائی, اب میں بھول گیا میں پڑھ رہا ہوں. میں بیٹھ کے سوچنے لگا, میں ان دونوں کو دیکھ رہا ہوں, میں ان سے بات کروں بھائی تم مجھے کیوں مارو گے. پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں چہلقاہ پڑھ رہا ہوں. پھر میں نے شروع کر دی پڑھنا. اس دن بس اتنا ہی دیکھا میں نے. وہ مجھے مارنے کی دونوں باتیں کرنے بیٹھے ہوئے اطمینان سے, کیسے ہاتھ باندھنا ہے, کیسے پیر باندھنا ہے. آئیے نا سب بات. تو وہ کہہ رہا ہے کہ تو جلدی کیوں نہیں کر رہا کام, یہ تو چلا جائے گا. ابھی تو کہنے لگا وہ آگ لگانے والا تو آ جائے پہلے, وہ لکڑیاں مکڑیاں لے کر آ رہا ہے, ورنہ تو یہ اس کا گوشت وہ سڑ جائے گا, اس کو تو بھون کے کھانا ہے. اب خیر بھائی جب وہ ختم ہوا منظر, پڑھائی والے ختم ہوئی تو میں اپنے کمرے میں تھا. خیر وہ تو وقت گزر گیا. ہاں
پھر 38واں دن آیا، پھر میں بیٹھا تو پھر وہ غائب سب کچھ. آنکھ کھولی تو میں دیکھوں تو میں میدان میں بیٹھا ہوں. تو پھر دیکھوں تو 2 آدمی آئے، ایک عورت اور ایک آدمی آئے اور آنگن میں کھڑے ہو گئے. مجھے وہ عورت بڑے گھور کے دیکھ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ایک اس آدمی پوچھ رہا اس سے کہ بھئی کیا دیکھ رہی ہے؟ اس نے بولا میں پہچان رہی ہوں کہ مجھے اسی کا کہا ہے نا. تو اس نے کہا کہ بھئی تو کیا پہچان رہی ہے، کیا ہے؟ کہنے کہ اس کو قتل کرنے کا حکم آیا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. جلاد کو بلاؤ. میں نے پہچان لیا ہے یہی، اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کی ماں کا نام یہ ہے، اور وہ سارے نام صحیح لے رہی ہے. اس نے کہا جلاد کو تو لے کر آتی. انہوں نے کہا نہیں، پہلے تو میں تصدیق کرنے آئی تھی کہ یہی ہے نا وہ، بلاؤ جلاد کو. اور وہ جلاد وہی تلوار لے کر آ رہا ہے دور سے. اور میں نے کہا لے، یہ آج تو بڑا پکا انتظام کر کے آیا یہ. اب وہ آن کے بیٹھ گیا. اس نے بولا اچھا یہ بتاؤ کہ اس کو مارنا کہاں سے شروع کیا جائے؟ اس کے پیٹ میں تلوار گھسائی جائے، ہاتھ کاٹا جائے، گلا کاٹا جائے، کیا کاٹا جائے پہلے اس کا؟ وہ کہنے کہ نہیں، گلا کاٹ دو گے تو یہ تو ایک دفعہ میں مر جائے گا. وہ کہنے لگے پھر؟ کہنے لگے اس کی پہلے آنکھ نکالو، ایک آنکھ نکالو، میں دیکھوں گی اگر مجھے پسند آئی تو صحیح ہے، نہیں تو پھر دوسرے نکالنا. آئی نا سمجھ میں بات؟ اس کی پھر کان کاٹو، اس کا ہاتھ کاٹو، وہ ساری بتا رہی کیا کیا کاٹنا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے اچھا. اس نے ایسے ایک رومال اس نے ایسے لیا اور ایسے تلوار ماری، اس پہ رومال کاٹ گیا. تو اس نے کہا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے بولا میں دھار دیکھ رہا ہوں کہ صحیح ہے یا نہیں. دھار تو بالکل صحیح ہے، اب شروع ہو جاؤں؟ اس نے کہا ہاں. اب وہ اٹھا، اب وہ اٹھ کے میرے قریب آیا اور قریب آن کے جیسے اس نے تلوار اٹھائی، میں نے کیا کر رہا ہے تو؟ کچھ بھی نہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ اوئے ہوئے میں نے غلطی کر دی. یہ کیا ہوا؟ 38ویں دن غلطی کر دی. اب میں نے بڑی ہے بھائی توبہ اللہ کری. پھر 39ویں دن بیٹھا میں. تو 39ویں دن ایک آدمی بڑا طاقتور اور بلی پہ بیٹھ کے آ رہا ہے. میں اس کو بڑا غور سے دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا یہ بلی ہے چیتا ہے؟ تو نہیں، میں نے کہا بلی ہے، یہ ہے تو اتنی سی، یہ بلی ہے یہ. اب وہ آیا اور آن کے بلی پہ سے اتر کے بیٹھ گیا. پھر اس نے بلی پہ ہاتھ پھیرا، بلی بڑی ہوتی گئی، وہ تو شیر کی طرح ہو گئے پورے. کہہ رہا ہے بہت دنوں تو بھوکا ہے، لایا تجھے اس لیے تیرا چارہ یہاں موجود ہے. اور وہ شیر دھاڑنا شروع ہو گیا بھائی. اور وہ پوری شیر کی آواز آ رہی میرے کانوں میں، ہاں بھائی یہ بالکل شیر ہے یہ. اب وہ شیر کا اس نے کان پکڑا ہوا ہے. اب شیر زور لگا رہا ہے کان چھڑانے کے لیے، یعنی کہ مجھ پہ آنے کے لیے، لیکن وہ کان چھوڑ نہیں رہا ہے اس کا. اتنے میں ایک اور آدمی آیا. انہوں نے آن کے کہا کہ کیا ہو گیا، چھوڑ دینا اس کو. اس نے بولا نہیں نہیں نہیں، ابھی چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، یہ ذرا اور تھوڑا بھوکا ہو لے، ذرا زور لگائے گا نا، جتنا یہ زور لگائے گا اتنا غصے میں آ جائے گا، اور پھر اس کی یہ بوٹی بھی نہیں چھوڑے گا کوئی بھی، پھر یہ کھائے گا اس کو صحیح طریقے سے. اب شیر بڑا غرا رہا ہے اور بہت، یعنی کہ اس نے ادھم مچانا شروع کر دیا شیر نے. اور جب شیر نے بہت ادھم مچایا نا تو اس نے چھوڑ دیا اس کو. وہ شیر میرے اوپر سیدھا آیا، چھلانگ ماری انہوں نے. میں نے ایسے آنکھیں میچ لی، کچھ بھی نہیں، نہ شیر نہ کوئی نہ کوئی نہ کچھ نہیں. ارے میں نے کہا تو کچھ بھی نہیں ہے. گیا شیر تو، میں نے نکل گیا یہ تو. ایک چیل اڑتی ہوئی آئی اور آن کے میرے سامنے بیٹھ گئی. وہ کہہ رہی ہے کہ تو اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو یہاں سے بھاگ جا.
ورنہ اب جو لوگ آ رہے ہیں نا اب تجھے نہیں چھوڑیں گے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو میرے بزرگوں نے بٹھایا ہے, وہی دیکھیں گے. کہنے لگے اب کوئی بزرگ کام نہیں آئے گا, اب تو دیکھیو ہوگا کیا. بزرگ تو بس شیر تک ہی آتے ہیں, اس کے بعد نہیں آتے. ارے میں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہے. اب دیکھوں تو بھئی لشکر چلا آ رہا ہے ایک پورا, اور اس میں بھیڑیاں آ گئی, اور بھیڑیوں پہ لوگ بیٹھے ہیں. اب وہ آن کے میرے ارد گرد کھڑے ہو گئے, کچھ کہا نہیں انہوں نے مجھے, کھڑے ہو گئے. پھر ایک لشکر میں دیکھا چلا آ رہا ہے, ایک پورا غول ہے, اور وہ گھوڑوں پہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. اور گھوڑے ایسے ہیں, گھوڑوں کے منہ نہیں ہیں ان کے, جس شیر ہوتے ہیں نا ایسے منہ ہیں ان کے, شیروں کی طرح. اور وہ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جیسے چیتے کی دھاریاں نہیں ہوتی, ایسے وہ لوگ ہیں. سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو چیتے کی طرح دھاریاں لگی ہیں, سارے گنجے ہیں, اور بالکل ان کے سر پہ کوئی بال نہیں ہے, ان کے چہرے پہ کوئی بال نہیں ہے, کوئی داڑھی نہیں ہے, لیکن ایسے دھاریاں دھاریاں ان کے جسم پر ہیں. وہ آن کے کھڑے ہو گئے, رک گئے. میں نے کہا یار یہ ہو گیا, اللہ خیر کرے آج. اس کے بعد ایک غول ہوا ہاتھیوں کا, ہاتھی جیسے بے دریغ بھاگے چلے آ رہے ہیں. ہاں بفرے ہوئے ہاتھی, اور کوئی بھی نہیں ہے, ہاتھی ہاتھی ہیں بس, ان پہ کوئی آدمی نہیں ہے. اور میں نے کہا یہ تو لوگ جو گھوڑے آئے, یہ آئے سب پہ تو آدمی تھے, یہ تو بس ایسے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں, اور وہ رک ہی نہیں رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو مجھے رون دیں گے, اس کو مطلب بھاگ لو. میرے دل میں ایسا خیال آیا کہ اب اٹھ جاؤ گا سب. لیکن پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی, میں نے کہا یہاں ہاتھی کا کیا کام ہے. یہ بھی بات آئی ہے, لیکن میں ہاتھی دیکھ بھی رہا ہوں. تو میں اٹھنے لگا ایسے جیسے میرے کسی نے پیچھے ہاتھ رکھ دیا کمر پہ. بولے کچھ نہیں, میں پھر بیٹھ گیا. ان ہاتھیوں غول میں ایک ہاتھی, سفید ہاتھی, بالکل سفید ہاتھی, اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ اس ہاتھی کا سر آسمان سے لگ رہا ہے اور زمین پہ سونڈ لگ رہی ہے اس کی. اور ایک بزرگ اس پہ بیٹھے ہیں, اور ان کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے, اور تلوار ان کی زمین سے لگتی ہوئی آ رہی ہے. اور جب زمین سے لگتی ہوئی آ رہی ہے تو چنگاری نکل رہی ہیں اس میں سے. وہ آن کے میرے آگے کھڑے ہو گئے, اور اتنی بڑی داڑھی ہے ان کی, یعنی کہ جیسا سمجھ لو جو کہا جائے شیر کا چہرہ, ایسا چہرہ ان کا, داڑھی اتنی بڑی, اور آنکھوں سے اسے آگ نکل رہی ہے. انہوں نے ایسے پوچھا کون ہے تو, میں نے کوئی جواب نہیں دیا. بولتا کیوں نہیں, پھر بھی میں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں اپنی پڑھائی میں لگا تھا. میں نے کہا جب پڑھائی مکمل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے یہ آ گئے. میری تھوڑی سی پڑھائی رہ گئی تھی, 2 یا 3 تزمیں رہ گئی تھیں. وہ میں نے تزمیں اپنی مکمل کری بڑی, بس وہ 3 تزمیں میں نے پورے چلے میں ایسی نہیں تزمیں پڑھی جیسے وہ 3 تزمیں پڑھی تھی میں نے. تو وہ 3 تزمیں میں نے ختم کری جب, تو میں نے دیکھا ان کو, میں نے سلام کرا, میں کھڑا ہو گیا. کہنے لگا اچھا, بس انہوں نے اتنا کہا. محمود ہاشمی, یہ انہوں کے الفاظ ہیں. عثمان علی شاہ, اب میں نے بولا مجھ سے ہیں بول رہے ہیں یا خود ہی بول رہے ہیں. مجھ سے کہنے لگے کیا بات ہے. میں نے کہا بس کچھ بھی نہیں, آپ کا دیدار کرنا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, ہمارا نام صلاح الدین ہے. پھر انہوں نے ایک بات بتائی مجھے, چلے گئے. اب میں نے کہا لیا اب کوئی نہیں آئے گا, جان چھوٹی گئی. 40واں دن تھا میرا پڑھائی کا. اس دن میں بیٹھا پڑھنے کے لیے, کچھ نہیں, کوئی بھی نہیں. پورا 40واں دن میں نے
پڑھ لیا اطمینان کے ساتھ. اب مجھے نیند سے طاری ہونے لگی، ایسی غنودگی سے طاری ہو گئی جیسے نیند بہت آتی ہے نا، تھک جائے آدمی کو کام کر کے، ایسے میری حال. مجھے تسبیح پڑھنا مشکل ہو رہا، میں بار بار جھونکے آ جائیں مجھے، اور میں تسبیح پڑھتے پڑھتے سو گیا، بیٹھے بیٹھے سو گیا. میں اپنے کمرے میں ہوں، مجھے بالکل نظر آ رہا ہے میں کمرے میں بیٹھا ہوں، کوئی جنگل نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. ایک گھوڑ سوار آیا اور وہ اس کھڑکی سے داخل ہو گیا. میں نے کہا یہ گھوڑا کھلے کی کھڑکی میں آ گیا اندر. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ وہ مجھ سے کہا اپنا کام کر. اور وہ ایسے نکل کے اور دوسری طرف دروازہ ہے اس سے نکل گیا. ایک اور آیا، دوسرا آیا. ارے میں نے کہا دیکھو یہ راستہ ہے، گھوڑ سوار چلے آ رہے. پھر ایک گھوڑ سوار آئے بالکل سفید ان کا گھوڑا، اور وہاں کھڑے ہو گئے. انہوں نے مجھے دیکھا ایسے کر کے، میں نے ایسے دیکھا تو مجھ سے کہنے لگے تیرا نام طارق ہے؟ میں نے کہا ہاں. شیلکاپ پڑھ رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں. میں نے ایسے کرتے ہلایا، کھڑے ہو جاؤ. یہ کہا انہوں نے مجھ سے کہ کھڑے ہو جاؤ. میں نے کہا کھڑے ہو جاؤ کیوں؟ پہلے پیچھے دیکھو، سامنے دیکھو کون آ رہا ہے. تو گھوڑے نظر آ رہے، مجھے تو کوئی بھی نظر نہیں آیا. گھوڑوں پہ لوگ بیٹھے ہیں اور کون ہے یہ؟ میں نے کہا ایسے گزر جائیں گے یہاں سے، پہلے بھی تو کہیں نکل گئے. اب میں بول رہا ہوں، میں پڑھائی بھول گیا اپنی. وہ مجھ سے کہنا نہیں کھڑے ہو جاؤ. یہ کہہ کے نا وہ آگے بڑھ گئے. پیچھے ایک گھوڑا آیا، اس سرخ رنگ کا گھوڑا تھا، اس پہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے، ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا، اور وہ جھنڈا ایسا تھا کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ ایک جھنڈا نہیں ہے، کوئی لاکھوں جھنڈے ہوں ایک ساتھ جھنڈے میں. وہ ایسے پکڑے ہوئے جیسے کوئی لاکھوں جھنڈے پکڑے ہوئے ہیں. وہ میں نے کہا یار یہ لاکھوں جھنڈے ایک آدمی پکڑا ہوا ہے، یہ کیسے جھنڈے؟ تو وہ مجھ سے انہوں نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ. یہ کہہ کے انہوں نے ذرا سا اپنا گھوڑا آگے بڑھایا. اچھا وہ کمرہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ دو چار گھوڑے آ گئے. مجھے حیرت اسی بات پہ کہ گھوڑے کیسے آئے ہیں اس میں. ایک گھوڑا آیا، اس میں ایک بزرگ نقاب پوش، ایسا لگ رہا ہے جیسے پورا گھوڑا روشنی سے بنا ہوا ہے. تو انہوں نے پھر جو پہلے آئے ہوئے تھے لال گھوڑے پہ، انہوں نے مجھ سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ. جب انہوں نے کہا نا، میں نے کہا میں تم سے کہہ رہا ہوں کھڑے ہو جاؤ، تو پھر میری ہمت ایسی ہو گئی کہ میں ایک دم کھڑا ہو گیا. میں نے یعنی کوئی مجھ سے پھر جیسے کوئی حکومت دلی کر دے نا آدمی پہلے نہیں کھڑے ہو رہے تھے، ایسا نہیں ہوا. پھر پتہ نہیں کیا ہوا، میں کھڑا ہو گیا. تو وہ جو بزرگ کو دیکھا میں نے، تو مجھے تو عجیب سا سلسلہ لگا. میں نے کہا کون ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے بزرگ، کون سے بزرگ ہیں یہ؟ وہ آن کے ایسے میرے پاس رک گیا گھوڑا ان کا. وہ اور وہ گھوڑا کسی کلر میں نہیں تھا، ایسا تھا جیسے روشنی سے بنایا ہوا ہے یہ پورا. اور وہ بزرگ بھی ایسا زرق برق کہ جسے نظر نہیں ٹھہر رہی. انہوں نے دیکھا اور بس اتنا کہا کہ مبارک ہو. یہ نہیں بتایا کسی نے بھی کہ کون ہے کیا نہیں ہے. انہوں نے بس اتنا کہا کہ مبارک ہو. یہ کہہ کے وہ آگے بڑھے اور منظر ختم ہو گیا. وہ جو تھے جو لال گھوڑے پہ تھے، جب انہوں نے کہا نا مبارک ہو، تو انہوں نے کہا یہ لو جھنڈے تمہارے ہیں. میں نے کہا لاؤ، نہ جھنڈا نہ کچھ. ارے میں نے کہا میں خواب تو نہیں دیکھ رہا تھا، میں تو لیکن جاگ رہا ہوں. خیر میرا عمل ختم ہوا. 40ویں دن میری 41ویں دن اتنی بھی ہمت نہیں کہ میں اٹھ جاؤں چلا جاؤں. مجھے بخار ہو گیا اس کے بعد، اور ایسا شدید بخار 3 دن تک میں بخار میں پڑا رہا. 3 دن مجھے بخار بڑا شدید ہوتا رہا. تیسرے دن ہمارے پیر بھائی آئے تو انہوں نے مجھے اٹھایا. میں سو رہا تھا، اٹھایا انہوں نے مجھے. ابھی کہنے کے اٹھو، میاں صاحب نے بلایا. کہاں ہو تم؟
میں نے مجھے طبیعت خراب ہے، بخار چڑھ رہا ہے، مجھے چکر آ رہے بہت. وہ کہنے کہ بیٹھو میرے ساتھ، ان کا 50 تھی، بیٹھو. وہ بیٹھے، میں ان کے ساتھ بیٹھا، ان کو پکڑ کر وہ کہنے مجھے پکڑ لو کبھی تم گر جاؤ اسکوٹر پہ سے. میں نے کہا ہاں. میں ان کو پکڑ کے بیٹھا ہوا. میں جب گیا تو میاں صاحب کے پاس، یہ عثمان میاں کی بات ہے، وہاں گیا. جب میاں صاحب نے دیکھا مجھے، کیا بات ہے بھائی تو آیا نہیں؟ میں نے کہا میاں بخار ہو گیا تھا مجھے. ہمارے پیر بھائی سے کہنے لگے تو ایسا کر تو چائے لے کر آ جا. وہ چائے لینے چلے گئے. یہ الماس مسجد ہے نا، جامع مسجد الماس، وہ اس کے خطیب تھے، ہاں ناصر. تو وہ چائے لینے چلے گئے. مجھ سے میاں صاحب پوچھنے لگے، کہنے لگے کیسا رہا معاملہ؟ میں نے کہا میاں بس آپ نے دیکھا کہ نظر تھی آپ کی. کہنے لگے وہ تمہیں معلوم ہے کون تھے؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگے ایک نے تمہیں اپنا تعارف کرا دیا تھا. میں نے کہا ہاں انہوں نے کرا دیا تھا. کہنے لگے وہ خود سرکار غوث پاک تھے. اب چہلکاف تم کسی کو بھی دو گے، کسی کو بھی کراؤ گے، خود بھی کرو گے، کبھی اس کی رجت نہیں آئے گی. یہی خواہش ہے نا تمہاری بھی. میں نے بولا ہاں میں بھی یہی چاہتا تھا. پھر اس کے بعد جس کو بھی کرائے، میاں صاحب خود، میاں صاحب کے خلیفہ تھے ابراہیم نام تھا، صوفی ابراہیم. میاں صاحب کے 40 سال کے خلیفہ تھے. تو وہ میاں صاحب کے پاس آئے، میاں چہلکاف کا مجھے عمل کرنے کی تاریخ کے پاس. وہ میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے کہ بھائی میاں صاحب نے مجھے کہا ہے چلے کے لیے کہ وہ تاریخ کے پاس جائے. میں نے کہا بھائی میاں صاحب کے ہوتے ہوئے میں کیسے کرا سکتا ہوں؟ تم جا کے میاں صاحب سے بولو. ارے انہوں نے کہا میں پرچہ لایا ہوں. انہوں نے پرچہ نکالا، مجھے دیا، پرچہ لکھا ہوا میاں صاحب کے ہاتھ میں. میں نے کہا اچھا پھر تم بیٹھنا چاہو بیٹھ جاؤ. کہنے لگے دیکھ لو پوری جائیداد کے ساتھ بٹھا لو. میں نے کہا بیٹھ جاؤ. پھر بہت سارے میاں صاحب نے ہمارے پیر بھائیوں کو چہلکاف میں جس نے بھی کرنی چاہیے بولا تاریخ کے پاس جاؤ. تو وہ ایک طریقے سے ایک اذن ہو گیا. تو اس لیے بھی چہلکاف نقصان نہیں دیتی. اور سیفی کا مجھ سے میاں صاحب نے فرمایا تھا مجھے، اس میں خواجہ منظور حسین صاحب نے. خواجہ منظور حسین صاحب اس کے بہت بڑے عامل سے خود 30 سال پڑھی تھی انہوں نے اس میں. ہاں وہ 27 میں. ہاں کہنے میں نے اس کو 27 سال کا چلہ کاٹا ہے اور 3 سال میں نے اس کی پریکٹس کی ہے. صحیح معنوں میں اس پہ کانفیڈنس نہیں آتا. کبھی بھی کوئی انسان بھی لفظ بھول جاتا مجھے یاد ہو گیا. ہاں نہیں لیکن ہے بڑی عظیم چیز. اچھا دونوں کی میں نے باتیں دیکھی، دونوں چیزیں بڑی شاندار ہیں. یہ چہلکاف بھی اور سیف شریف بھی. لیکن مجھے شوق رہا ہمیشہ جو ہے نا زیادہ تر پڑھنے کا مزمل شریف. میں نے مزمل شریف بہت پڑھی. چہلکاف کے بعد پھر مزمل بہت پڑھی. سورہ یاسین کا بھی چلہ کیا، مزمل شریف کا بھی کیا، چہلکاف کا بھی کیا، سورہ اخلاص کا کیا، اور تمہارا کیا نام ہے نادی علی شریف کا کیا، دعائے حیدری کا کیا، اسما کے کیے. بہت چلے تو بہت کاٹے. یعنی آپ کا قلبی میلان سورہ مزمل کی طرف ہے. سورہ مزمل سے مقابلہ بہت، اس پر بہت زیادہ توجہ کری. پھر میاں صاحب نے مجھے سورہ طارق کا کہا. ایک دن ایسے بیٹھے ہوئے تھے میاں صاحب، تو میں نے کہا میاں میں سوچ رہا ہوں کوئی چلہ کاٹ لوں. تو مجھ سے پوچھنے لگے کائے کا؟ میں نے کہا جس کا آپ حکم دے دیں. کہنا سورہ طارق کا کاٹ.
میں نے کہا کتنا پڑھنا ہے؟ کہنے 40,000. میں نے کہا کتنی مرتبہ روز؟ کہنے کہ 1,000 بار روز. میں نے کہا اچھا. کہنے وہ تیرے نام کے حساب سے بھی ہے، وہ پڑھ تو. میں نے کہا اچھا. میں نے شروع کر دی، 40 دن پڑھ لی، کچھ بھی نہیں. میں گیا، میں نے کہا میاں 40 دن تو ہو گئے. اچھا. کہنے ایک اور کاٹ. اچھا وہ تو ایسے کہہ دیتے تھے، وہ بات ہی نہیں ہے. میں نے کہا صحیح ہے. میں پھر بیٹھ گیا، پھر میں نے 40 دن کر لیا. اب 40 دن کرنے کے بعد پھر میں گیا ان کے پاس. میں نے کہا میاں کرنے کا ہو گیا؟ میں نے کہا ہاں کر لیا. کتنے کیے؟ میں نے کہا 2 کیے. نہیں ایک اور کر. میں نے کہا اچھا وہ ایک اور میں نے کر لیا. اب ہو گئی پوری 1.25 لاکھ ہو گئی. پھر تو یہ اب جو 1.25 لاکھ ہو گئی تو میں نے میاں صاحب کو بتایا. میں نے کہا میاں 1.25 لاکھ ہو گئی. ارے کرنے کو اس کی آیت کا تو چلہ کاٹا نہیں تو نے. میں نے کہا کون سی والی آیت کا؟ تو پھر یہ والی بتائی 66,000 بار کی. ارے میں نے کہا میاں 1.25 لاکھ تو میں پہلے ہی پڑھ چکا ہوں اس کو، اب 1.25 لاکھ کا چلہ کاٹنا ضروری ہے اس کا؟ کہنے کہ ہاں بالکل کاٹنا ضروری ہے، جا کاٹ. میں نے کہا 3 دن کا کام ہے. میں نے 3 دن میں پڑھ لیا، 22,000 مرتبہ روز پڑھ کے پڑھ لیا. پھر میں نے بولا میاں میں نے تو کاٹ لیا چلہ. کہنے کتنا کاٹا؟ میں نے کہا 1.25 لاکھ، وہ 22,000 مرتبہ روز پڑھا تھا، 66,000 پڑھ لی. کیسے کرا تھا، کیا کھایا تھا، کیا پیا تھا؟ اب میں نے بتایا ایسے. اب نہیں تو نے غلطی کر دیا. اب ایسا کر تو 13, 14, 15 پڑھو. میں نے کہا میں نے تو نوچندی میں پڑھا تھا، وہ جمعرات جمعہ کر کے. کہلے 13, 14, 15 پڑھ. میں نے کہا اچھا. پھر میں 13, 14, 15 کرا. پھر کر لیا میں نے 13, 14, 15. پھر میاں صاحب کی اتفاق سے آنا ہوا، میاں صاحب کا ملاقات ہوئی، کورنگی میں ہی تھا. تو میاں صاحب مجھ سے پوچھنے گئے، کہلے وہ چلہ کاٹا تو نے؟ میں نے کہا ہاں. کہلے تیری شکل سے تو نہیں لگ رہا تو نے چلہ کاٹا. میں نے کہا پھر؟ کہلے وہ 27, 28, 29 تاریخ میں پڑھو اس کو، صحیح ٹائم ہوگا اس کا. میں نے کہا اچھا بھائی. پھر میں نے 27, 28, 29 کو بھی پڑھا اس کو. 3 یہ ہو گئے. ہاں 3 یہ چلے کاٹے. پھر میں نے میاں کو بتایا. میں نے کہا بولو ہی مت کہ میں نے چلہ کاٹا ہے، ورنہ پھر ڈیوٹی لگ جائے گی اس پہ. تو پھر میاں صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ وہ کیا کرا تم نے؟ میں نے کہا میاں 27, 28, 29 کا کہا ہے نا؟ کہنے کہ ہاں. میں نے کہا ٹھیک ہے، اب آ جائے تو میں کاٹ لوں گا. پھر میں نے بولا ہی نہیں کہ میں کاٹوں گا. وہ لگا کے رکھتے تھے کسی کام میں. لیکن ایک بات تھی ان کی، توجہ بڑی اچھی تھی ان کی. یہ بات تھی میں نے دیکھی ہر ایسی جگہ پر کہ جہاں کوئی ایسا کام مشکل ہو جاتا تھا یا کوئی وقت ہوتی تھی یا کہیں چلہ بگڑنے کا امکان ہوتا تھا، مدد ہوتی تھی. دونوں بزرگوں کی یہ بات میں نے دیکھی تھی. اور پھر یہ بھی میں نے بات دیکھی، جس چیز کو میں نے کرا نا انہوں نے کلی اجازت دی اس کی. آخری وقت میں جو میری آخری ملاقات ہوئی میاں صاحب سے، عثمان میاں سے، وہ اٹھ نہیں سکتے تھے پلنگ سے. یہ میری ان کی بالکل آخری ملاقات تھی، جمعہ کا دن تھا. وہ میں ان کے پاس گیا ملنے کے لیے. تو ملنے کے لیے جب میں ان کے پاس گیا تو عرفان میاں ان کے بیٹے کوسا ٹاؤن میں رہ رہے تھے میاں صاحب. میں نے ان سے